بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 1 اور اشارہ B میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں آپ نے یہ سیکھا تھا کہ سورہ فاتحہ کو ہم سورہ بقرہ کے آغاز میں لے آئے تھے تاکہ بقیہ 29 پاروں کی ترتیب کی طرح ہمارے پہلے پارے کی ترتیب بھی ویسی ہی ہو جائے، یعنی اس کے بھی 20 پیجز ہو جائیں۔ اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی سیکھا تھا کہ ہم نے تمام صفحات کو 4 اشاروں میں 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور ہر اشارے کو ہم نے الگ سے ایک رنگ دیا ہے، اور ہر اشارے میں آپ نے یہ بھی سیکھا تھا کہ ایک سے زائد مضمون بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے ایک ہی مضمون لیا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے چلتے ہیں پہلے صفحے کی طرف۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ کو اس طرح سے کھولنے کی پریکٹس کرنی ہے، اور اپنے ہاتھ کو آپ اس پیج کے اوپر پلیس کر دیں گے، اور وہاں سے سارے اشارے اپنے انگوٹھے کے اوپر آپ میپ کر رہے ہوں گے، جیسے آپ کے سامنے ہے تعریف، دعا، ہدایت اور صفات، تاکہ آپ کو یاد دہانی آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ تو سورہ فاتحہ کو ہم لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر 2 اشارات ہیں۔ پہلا اشارہ ہے اللہ کی تعریف، اور دوسرا اشارہ ہے ہدایت کی دعا۔ تعارف ہم نے پچھلے سبق میں لے لیا تھا، اب ہم سورہ فاتحہ کے اسباق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس سبق میں ہم سورہ فاتحہ کا اعادہ کریں گے، چونکہ قرآن کی یہ پہلی سورت ہے اور قرآن پاک اسی سے شروع ہوتا ہے۔ اس سورت کو آپ پہلے ہی کورس آؤ قرآن اور نماز سمجھیں آسان طریقے میں لفظ بلفظ پڑھ چکے ہیں۔ اس میں ہم انشاءاللہ کامیابی کی 12 بہترین عادات کو سیکھیں گے تعوذ کے ساتھ، اور اس سورت کے اختتام پہ ہم سورہ بقرہ کو بھی لفظ بلفظ پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ، ترجمہ اور شرح کے متعلق یعنی تشریح کے متعلق کچھ چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں کہ ہر سطر میں تقریباً 3 نئے الفاظ ہیں، اور 3 نئے الفاظ کو سیکھنے کے لیے تقریباً 3 ہی فقرے آپ نے سیکھنے ہیں تاکہ معنی کو سیکھنا آسان ہو، اور فقروں کو ہلکا سا کلر کیا گیا ہے آپ کی آسانی کے لیے، اور نیا فقرہ آتے ہی اسی وقت ہم اس کی 2 مرتبہ پریکٹس کر رہے ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ، نام سے اللہ کے، اعوذ باللہ آپ نے پڑھ لیا پہلے تعوذ، اور تعوذ میں آپ نے سیکھا تھا کہ ہمیشہ حفاظت کی اللہ سے دعا کرنی ہے، اپنی حفاظت کی، اور اللہ سے پناہ مانگنی ہے، یہ عادت ہم نے سیکھی تھی۔ تو بسم اللہ کے اندر ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ، نام سے اللہ کے۔ تو اس میں عادت نمبر 2 ہے، کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہیے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس میں سے عادت نمبر 3 ہم سیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچئے، اس کے لیے کہ وہ الرحمن اور رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام تو آپ نے پڑھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے جو ذاتی اور صفاتی نام ہیں ان میں اللہ کا تعارف بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے صرف 2 نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو اور اللہ تعالیٰ کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں، اور باقی سارے نام اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اللہ تعالیٰ کی فضل کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مثبت توقع رکھیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے متعلق مثبت سوچئے، کیونکہ وہ الرحمن اور الرحیم ہے۔ اللہ ہی پر یقین رکھیے اور پر امید رہیے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں۔ تو اس میں سے ہم عادت نمبر 4 ڈرائیو کریں گے کہ ہر لمحہ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اور اس لیے کہ اللہ محبت اور احسان کے ساتھ ہمارا خیال رکھتا ہے اور ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ہماری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت سے لے کے بڑی سے بڑی تمام ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرتے ہیں۔ رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو اس میں سے عادت نمبر 5 ہم سیکھیں گے کہ علم حاصل کیجئے اور کائنات میں تدبر کیجئے۔ اس طرح آپ کے دل کی گہرائی سے اللہ کی تعریف نکلے گی، اللہ کی تعریف آپ کریں گے، کیونکہ آپ جب چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی تخلیقات کے بارے میں غور کرنا شروع کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس آپ کے دل کے اندر اجاگر ہوگا، اور آپ دل کی گہرائی سے اللہ کی تعریف کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ الرحمن الرحیم، عادت نمبر 6، یعنی دوسروں پر رحم کیجئے، یعنی محبت کے ساتھ ان کا خیال رکھیے،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ اس لیے ہمیں دوسروں پر رحم کرنا اور دوسروں سے محبت کرنے کا احساس اپنے دلوں کے اندر زندہ رکھنا ہے۔ یہ عادت نمبر 6 ہے۔ عادت نمبر 7 ہے مالک یوم الدین۔ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ کون سا دن؟ بدلے کا دن، جس دن سب کو ان کا کیے کا بدلہ دیا جائے گا، اور اس دل کی ہولناکیاں اپنے شعور میں لائیے، اپنے احساس میں لائیے، اپنے سوچ میں لائیے، اور پھر اس دن کے اوپر، اس دن اللہ تعالیٰ جو احسانات کریں گے انسانوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، ان کو بھی ذہن میں رکھیے، یعنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے۔ یہ عادت نمبر 7 ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تو اس سے ہم عادت نمبر 8 ڈرائیو کریں گے۔ روزانہ کے کاموں میں ہر اچھے کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے۔ آپ جو بھی اچھا کام کر رہے ہوں، جو بھی خیر کا کام کر رہے ہوں، جو آپ کے معمول کے کام ہیں، اس سے پہلے اگر آپ عبادت کی نیت کر لیں گے تو وہ آپ کو دل و دماغ کا سکون اور حقیقی کامیابی سے روشناس کروا دے گا، اور دل و دماغ کا سکون اور حقیقی کامیابی عبادت ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عادت نمبر 9 اس میں سے ہم سیکھیں گے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کیجئے۔ قرآن مجید کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں کو سیکھیے۔ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں سکھائی ہیں، وہ دعائیں سیکھیے اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں کیجئے، اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کیجئے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں اور اپنے بڑے بڑے کاموں میں۔ اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے اور اللہ سے مانگیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ تو اس سے عادت نمبر 10 نکلتی ہے، ہر کام میں اللہ سے ہدایت کی دعا کیجئے۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہوں تو وہ اللہ ہی کی توفیق سے آپ کو ہدایت نصیب ہوگی، اس لیے اپنے ہر کام میں اللہ سے ہدایت کی دعا کیجئے، ہر اچھے کام میں اللہ سے ہدایت کی دعا کیجئے۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، تو نے انعام کیا ان پر۔ تو اس میں سے کون سی عادت نکلتی ہے؟ عادت نمبر 11، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجئے، ان کے بارے میں مطالعہ کیجئے، جیسے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، تمام انبیاء کرام کی سیرت کو پڑھیے، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیے، اور ان کی سیرت کی روشنی میں اپنے کاموں کا جائزہ لیجئے، ان کی طرح کاموں کو کرنے کا پلان بنائیے، اور پھر اس پلان کو عمل میں لانے کی کوشش کیجیے۔ غیر المغضوب علیہم، نہ غضب کیا گیا ان پر، ولا الضالین، اور نہ گمراہ ہونے والے۔ اس سے ہماری آخری اور 12ویں عادت نکلتی ہے، یعنی برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے، اور وہ برے لوگ جو دھتکارے گئے اور جو گمراہ ہو گئے ان کو ذہن میں رکھیے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں، اور دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کی پیروی کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ایک اہم مشورہ ہے، یہ حدیث قدسی ہے، آپ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں تو اس کو ذہن میں رکھیے، اس سے آپ کی نماز کے اندر خشوع و خضوع آئے گا۔ یہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی، اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور وہ جو کچھ مجھ سے مانگے گا، جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا۔ اور جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو کچھ مجھ سے مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا۔ مسلم شریف نے اسے نقل کیا ہے۔ الحمدللہ،
اب ہم اسباق، دعا اور پلان کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ 12 عادتیں آپ دیکھ لیجئے جو چھوٹی سی سورت یعنی سورہ فاتحہ سے ہم نے سیکھی ہیں۔ اس کے بعد ہم مطالعہ اور غور و فکر میں تصور اور احساس کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہوں گے، اور دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ مجھے ان تمام اچھی عادتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور پھر ان تمام عادات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی گزری زندگی کا احتساب کر رہے ہوں گے، اور ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس عادت میں میرا کیا سٹیٹس ہے، میں کہاں پہ ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے پلان بنانا ہے انہی 12 عادات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور آپ نے وہ پلان کیا بنانا ہے، ان عادتوں کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسے آپ نے پلان بنانا ہے مثال کے طور پہ کہ میں ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ سے آغاز کروں گا، اور میں اللہ تعالیٰ سے اس کی حفاظت، اس کی پناہ طلب کروں گا۔ پھر انہی 12 عادات کی تبلیغ کا بھی پلان بنانا ہے الحمدللہ۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں آنے والے اسماء اور افعال جو لیے گئے ہیں ان آیتوں میں، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آگے سورہ فاتحہ میں ہم چند افعال لے رہے ہوں گے۔ تو پہلا جو چند اسماء لے رہے ہوں گے، پہلا جو اسم ہے وہ اسم ہے، اتفاق سے ہم اسماء پڑھ رہے ہیں اور پہلا ہی اسم آ گیا، تو اسم کے معنی ہوتے ہیں نام، اور اس کی جمع ہوتی ہے اسماء یعنی بہت سارے نام۔ اور اس کے بعد ہے عالمین، عالمین یہ بھی اسم ہے، اور یہ اس کا سنگولر ہے عالم، عالمین کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے جہان، اور عالم ایک جہان، تو اس کا ایک اور جمع ہے عالمون، عالم، عالمون، عالمین، اسم، اسماء، عالم، عالمون، عالمین۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کون سا اسم ہے، تو اس کے بعد ہے یوم۔ یوم اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دن، اور اس کی جمع اردو میں بھی ایام ہوتی ہے اور عربی میں بھی ایام ہے۔ تو اس وقت تک ہم نے 3 اسماء سیکھے، اسم، اسماء اس کی جمع، عالم جہان اور اس کی جمع، عالمون عالمین بہت سارے جہان، یوم ایک دن اور اس کی جمع ایام یعنی بہت سارے دن۔ اور اس کے بعد ہم افعال لے رہے ہوں گے، اور ہم افعال لیں گے صحت مند افعال، فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ کے سٹائل کے اوپر جو افعال آتے ہیں، 3 حرفی صحیح افعال جس کو صحت مند افعال بھی کہتے ہیں، وہ ہم لے رہے ہوں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں پہلا فعل آتا ہے حمیدہ، الحمد سے، الحمد یاد ہے نا آپ کو اس کا اشارہ الحمد، تو اب ہم الحمد سے لے رہے ہوں گے۔ یہ قرآن پاک میں 40 مرتبہ استعمال ہوا ہے، میرے ساتھ پریکٹس کیجئے گا۔ حمیدہ یحمد احمد، حمیدہ یحمد احمد، حامد محمود ہم، حامد محمود ہم۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلا فعل کون سا ہے، تو نیکسٹ فعل ہے، نیکسٹ فعل آپ کے سامنے ہے مالک یوم الدین۔ تو مالک، مالک یعنی اونر، اور اس میں ملکہ یملکو املک، ملکہ یملکو املک، مالک مملوک ملک، مالک مملوک ملک۔ ایک مرتبہ پھر دہراتے ہیں، ملکہ یملکو املک، مالک مملوک ملک۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا فعل ہے نعبدو، نعبدو کا اشارہ کیجئے کون سا ہوگا، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، تو اس سے ہم لیتے ہیں عبدہ یعبدو اعبد، عبدہ یعبدو اعبد، عابد معبود عبادہ، عابد معبود عبادہ۔ ایک مرتبہ پھر کرتے ہیں، عبدہ یعبد اعبد، عابد معبود عبادہ۔ اور یہ قرآن حکیم میں 143 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلا فعل لیتے ہیں، اگلا فعل ہے غیر المغضوب، مغضوب ویسے تو یہ اسم ہے اور یہ اسم سے بنا ہوا ہی فعل ہے، مغضوب جس کے اوپر غضب کیا گیا، کیا اشارہ ہے، مغضوب، تو اس سے ہم آگے لے رہے ہوں گے غضب یغضب اغضب، ایک مرتبہ پھر غضب یغضب اغضب، غاضب مغضوب غضب، غاضب مغضوب غضب، ایک مرتبہ پھر غضب
यग़ज़ब, इग़ज़ब, गाज़िब, मग़ज़ूब, ग़ज़ब। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अफ़ाल हम क्यों सीखते हैं? ये अफ़ाल हम इसलिए सीखते हैं कि ये कुरान हकीम में बार बार मरतबा आए हैं, जैसे हमीदा 40 मरतबा, मलका 48 मरतबा, आबदा 143 टाइम्स और उसके बाद ग़ज़िबा 7 मरतबा। तो ये जब भी कुरान हकीम की किसी भी सूरत में आएंगे तो हमें इनका तर्जुमा करने में आसानी होगी, इसलिए हम सीख रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का हमारा ये सबक मुकम्मल होता है। तो अपना होमवर्क लाजमी याद रखिएगा, यानी जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे तो जहाँ भी कोई मश्क मैं करवा रहा हूँ, अल्फाज मानी की, वाहिद जमा की या ग्रामर की मश्क करवा रहा हूँ, तो अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और उस मश्क को मेरे साथ करने की कोशिश कीजिए और फिर वीडियो को ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ग्रुप्स में देखने की कोशिश कीजिए। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा 1 और इशारा बी के तहत ली जाने वाली ग्रामर यानी वहाबा आज हम सीखेंगे। और ये वहाबा कुरान हकीम में 22 से ज़ायद मरतबा इस्तेमाल हुआ है। ये कमज़ोर फ़ेल है क्योंकि इसके आगाज़ में वाव आता है। तो पहले हम बात करेंगे कमज़ोर हरूफ से मुतल्लिक। तो आपने सीखा था कि कमज़ोर हरूफ कितने हैं? 3। कौन कौन से? वाव, या और अलिफ। क्यों? इसलिए कि कमज़ोर या बीमार आदमी तकलीफ़ की हालत में इसी किस्म की आवाज़ निकालता है, ऊ, ई, आ, इसलिए हम इनको कमज़ोर हरूफ कहते हैं। और अगर किसी फ़ेल में कमज़ोर हर्फ आए जैसे वहाबा, वादा, क़ाला, तो इसको कमज़ोर अफ़ाल कहते हैं। जिस तरह अगर किसी का हाथ कमज़ोर हो तो वो खुद कमज़ोर हो जाता है, इसी तरह फ़ेल के 3 हरूफ में से अगर कोई एक हर्फ भी कमज़ोर हो तो वो फ़ेल भी कमज़ोर फ़ेल कहलाएगा। तो कमज़ोर अफ़ाल के सिलसिले में 2 बातें याद रखें, बड़ी आसान बातें हैं। पहली बात, कमज़ोर अफ़ाल इन 4 में से किसी एक स्टाइल पर आते हैं। कौन से 4 स्टाइल? जैसे फ़तह, यफ़्तहु, नसरा, यंसुरु, ज़रबा, यज़रिबु, समिया, यस्माउ। बड़ी आसान। और दूसरी बात, कमज़ोर हरूफ थक जाते हैं इसलिए गायब हो जाते हैं या फिर एक दूसरे से बदल जाते हैं, यानी टीम वर्क में काम करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। हमें इनसे सबक लेना चाहिए। और ये सब तब्दीलियाँ सिर्फ इसलिए कि आप इन्हें आसानी से बोल सके। जैसे वाव कभी या के साथ बदल जाता है और या कभी अलिफ के साथ बदल जाता है, और वो जो दरमियान में छोटी सी हमज़ा है, इससे मुताल्लिक हम आगे चल के पढ़ रहे होंगे। तो अब हम लेते हैं वहाबा। तो वहाबा में पहला हर्फ यानी वाव कमज़ोर हर्फ है। वहाबा का मतलब क्या होता है? उसने अता किया, उसने बख्शा, उसने दिया कोई बड़ी चीज़। तो कुरान हकीम में एक दुआ है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। वहाब मतलब ज़्यादा अता करने वाला, ज़्यादा देने वाला। तो सबसे पहले हम लेते हैं फ़ेल माजी की चाबी। तो फ़ेल माजी की चाबी है वहाबा। तो वहाबा आपने ले लिया तो आप फ़ेल माजी सारा कर लेंगे। तो वहाबा का मतलब होता है उसने अता किया। तो मेरे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, वहाबा उसने अता किया, वहाबू उन सब ने अता किया, वहबता आपने अता किया, वहबतू मैंने अता किया, वहबतुम आप सब ने अता किया, वहबना हम सब ने अता किया। अब 2 मरतबा दोहराएंगे, वहाबा वहबू, वहाबा वहबू, वहबता वहबतु, वहबतुम वहबना, वहाबा वहबू, वहबता वहबतुम, वहबतु वहबतुम, वहबना। अब हम अरबी बोलचाल लेते हैं क्विकली, मुख्तसर से फिक्रे लेते हैं अरबी के। हल वहाबा, तो इसका जवाब आप देंगे नाम वहाबा। हल वहाबा, तो आपने उंगली का इशारा इधर ही रखना है और उसका जवाब देना है नाम वहाबा। हल वहाबा, नाम वहाबा। हल वहाबू, नाम वहाबू, इसका जवाब क्या देंगे? नाम वहाबू। हल वहबता, जब मैं आपसे पूछूंगा हल वहबता, तो मेरी उंगली का इशारा आपकी तरफ है, तो आपने इसका क्या जवाब देना है? नाम वहबतु। हल वहबता, नाम वहबतु। और जब मैं पूछूंगा हल वहबतुम, तो आपने इसका जवाब देना है नाम वहबना। हल वहबतुम, नाम वहबना। अब हम वहाबा के मुतालिक मज़ीद कुछ सीखेंगे। तो वहाबा 4 में से किसी एक स्टाइल पर आएगा।
क्योंकि ये सहरफी फेल है। और वो 4 स्टाइल कौन से हैं, आपने पहले भी पढ़े हैं, फतह यफ्तहु, नसरा यंसुरु, वरबा यदरिबु, समिआ यस्माउ। इन 4 स्टाइल में से किसी एक स्टाइल पे आएगा। तो वहाबा वाहिबा तो नहीं हो सकता, इसलिए ये समिआ यस्माउ के स्टाइल के ऊपर नहीं आएगा, तो वाहिबा कट हो जाएगा। तो अब रह गए 3 स्टाइल। तो 3 स्टाइल में पहला होगा वहाबा यौहबु, जैसे फतह यफ्तहु। दूसरा वहाबा यौहुबु, जैसे नस्वरा यंसुरु। और तीसरा वहाबा यौहिबु, जैसे द्वरबा यद्रिबु। अच्छा, अब इसमें भी अरबों ने यह किया कि बोलने में कौन सा साइन ज्यादा आसान है, यौहबु, यौहुबु या यौहिबु। तो उन्होंने यौहबु कर लिया। बल्कि यहीं तक नहीं किया, बल्कि उसमें वाव को भी मजीद गिरा दिया और यौहबु से यहबु हो गया, ताकि बोलने में आसानी रहे। क्योंकि हम पहले सीख चुके हैं कि जो कमज़ोर हरूफ हैं, जब वो किसी कमज़ोर फेल में आते हैं तो वो गिर जाते हैं। तो यहाँ पे वाव गिर गया और यौहबु से यहबु हो गया। अब हम अरबी बोलचाल लेते हैं क्विकली। तो मैं आपसे सवाल करूंगा, हल यहबु, तो आपने उसका जवाब देना है नाम के साथ, हाँ के साथ। तो हल यहबु, नाम यहबु, हल यहबूना, नाम यहबूना। 4 उंगलियां आपकी खुल जाएंगी। तब मैंने सवाल किया हल यहबु, तो आपने एक उंगली का इशारा करते हुए जवाब दिया नाम यहबु। और फिर हल यहबूना, आपने जवाब दिया नाम यहबूना। और उसके बाद मैं पूछता हूं हल तहबु, तो आपने उसका जवाब देना है नाम अहबु। और फिर मैं सवाल करता हूं हल तहबूना, तो आप जवाब देंगे नाम नहबु। तो हल यहबु, नाम यहबु, हल यहबूना, नाम यहबूना, हल तहबु, नाम अहबु, हल तहबूना, नाम नहबु। माशाअल्लाह। अब अम्र बनाना हो तो क्या करना है, मजारे लेंगे वहाबा से यहबु, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका पहला हर्फ काट देंगे, यानी या निकल जाएगा, और जो आखिरी है उसको साकिन कर देंगे। तो ये हो जाएगा हब, हब, हब। तो अब अमर की हम चाबी लेते हैं। तो हब से हब, हबू, हब अता कर, हबू अता करो, ला तहब मत अता कर, ला तहबू मत अता करो। एक दफा फिर हब अता कर, हबू अता करो, ला तहब मत अता कर, ला तहबू मत अता करो। अरबी बोलचाल फिर से लेते हैं क्विकली। तो मैं आपसे सवाल करूंगा अमर में हब, तो आपने कहना है अहबू। मैं कहूंगा हब, आपने कहना है अहबू। फिर हबू, आपने कहना है नहबू, हबू नहबू। और मैं कहूंगा ला तहबू, तो आपने शॉर्टली जवाब देना है ला अहबू। वैसे तो इसका डिटेल जवाब है ला अहबू, नहीं मैं नहीं करूँ, लेकिन ला अहबू इसका जवाब आएगा। ला तहबू, तो आपका होगा ला नहबू, ला तहबू, ला नहबू। तो अब हम लेते हैं इसकी फाइल मफूल फेल। जैसे आपने पढ़ा था फ़ाला से फ़ाइल, तो यहाँ पे है वहाबा से वाहिब, अता करने वाला। और मफूल क्या होगा इसका, मौहूब, जिसको अता किया गया। और इसका फेल क्या है, वहब, अता करना। तो वाहिब, मौहूब, वहब, वाहिब, मौहूब, वहब। अब अरबी बोलचाल लेते हैं फिर से। तो मैं आपसे पूछूंगा हल अंत वाहिब, आपने जवाब देना है नाम अना वाहिब। मेरी उंगली का इशारा आपकी तरफ है, तो आप अपनी उंगली का जवाब देते हुए इशारा अपनी तरफ करेंगे। हल अंत वाहिब, नाम अना वाहिब। हल अंतुम वाहिबून, नाम नहनु वाहिबून। हल अंतुम वाहिबून, नाम नहनु वाहिबून। अब हम पूरा टेबल लेते हैं। तो पहले माजी से वहबा, वहबू, वहबता, वहबतु, वहबतुम, वहबना। फिर मजारे से यहबु, यहबूना, तहबु, अहबु, तहबूना, नहबु। फिर अमर हब, हबू, ला तहब, ला तहबू। फिर फाइल मफूल फेल वाहिब,
मौहूब, वहब। एक दफ़ा तर्जुमे के साथ, वहबा उसने अता किया, वहबू उन सब ने अता किया, वहबता आपने अता किया, वहबतू मैंने अता किया, वहबतुम आप सब ने अता किया, वहबना हम सब ने अता किया। यहबू वो अता करता है, यहबूना वो सब अता करते हैं, तहबू आप अता करते हैं, अहबू मैं अता करता हूँ, तहबूना आप सब अता करते हैं, नहबू हम सब अता करते हैं। और इसका अमर होगा हब अता कर, हबू अता करो, ला तहब मत अता करो, ला तहबो मत अता करो, वाहिब अता करने वाला, मौहूब जिसको अता किया गया, वहब अता करना। अब इसके बाद इसका क्या रह जाता है, अब इसके बाद हुआ फ़ाअला हिया फ़ाअलत, उसी पैटर्न के ऊपर आपने हुआ वहबा हिया वहबत, हुआ यफ़अलु हिया तफ़अलु। तो अब कौन सा इशारा रह गया, हुआ यहबु हिया तहब, तो हुआ वहबत हिया तहबु। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम माशाअल्लाह हमने 6 चाबियां सीख ली हैं। जैसे हमने पहले माजी की सीखी तो वहाबा से आप पूरी बना लेंगे, फिर हमने मज़ारे सीखी तो यहाबू से आप सारी बना लेंगे, फिर हमने अमर की सीखी तो आपने अमर से सारी बनाना सीख ली हैं, वाहिब मौहूब वहब वो भी आपने सीख लिया है। तो अब हम इसकी 3 चाबियां लेंगे, वहबा यहबू हब, वहबा यहबू हब, वाहिब मौहूब वहब, वाहिब मौहूब वहब। तो इसी के साथ हमारा ये सबक ख़त्म होता है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह।